اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے کہ اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو سکے، اس کی تسبیح اور تقدیس کو کوئی اینڈ نہیں، اس کی بزرگی اور مہانتا کو کبھی زوال نہیں۔ وہ واحد ایک اکیلا رب ہے کہ ہر میٹر، ہر معاملے کی سپردگی اور ٹھکانہ اسی کی طرف۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کتنی ہی چھوٹی اور باریک چیز ہو اس کے علم کے دائرے سے چھپ نہیں سکتی۔ فضاؤں کی بلندیوں میں معمولی ذرہ بھی اس سے چھپ نہ سکے، کسی بڑی چٹان کے اندر ایک معمولی دانہ بھی اس کے ریکارڈ سے اوجھل نہ ہو سکے۔ زمین اور سمندر کے گہرے اندھیرے بھی اس کے سامنے روشن، کوئی اسے کنفیوز نہ کر سکے، ہر چیز اس کی امیجیٹ دین اینڈ دیر نالج میں ہے۔ یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیا، جن کی یاد میں ہر سال ہم عید میلاد مناتے ہوئے سڑکوں پر تماشے کرتے ہیں۔ دراصل اگر کسی بھی انسان کی ہیرو ورشپنگ والا کلچر جڑ پکڑ لے تو اس انسان کی تعلیمات درکنار ہو جاتی ہیں، اگنور کر دی جاتی ہیں، اور یہی کچھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تعلیمات کے ساتھ بھی ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ابھی 1.5-2 مہینے پہلے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسے بہت ہوتے ہیں، اور ان جلسوں میں پرسنالٹی کلٹ اور شخصیت پرستی کا پہلو زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اکثر سیرت کے جلسوں میں ایک سے بڑھ کر ایک تقریریں سننے کے بعد لوگ اپنے کنفیوژن کو دور نہیں کر پاتے۔ وہ کنفیوژن کہ اللہ کا پیغام زیادہ اہم ہے یا شخصیت پرستی؟ لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اس کتاب کی تعلیم کہاں چلی گئی جس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم یعنی وننس آف گاڈ کی تعلیم، جس کو ہندی میں ایکیشورآواد کی شکشا ہم کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے قرآن مجید سے دی، اس کو ہم نے صرف اتنا ہی سمجھ لیا کہ انسان ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح تو ہے، لیکن بہت ہی لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ میں یہاں فرانس کے ایک ہسٹری کے لکھنے والے کو کوٹ کروں گا، جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام ہیز چینجڈ دا فیس آف دا گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف دا ہسٹری واز اوور تھرون، یعنی اسلام نے دنیا کی صورت ہی بدل دی، نقشہ ہی بدل دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روایتی طور پر اور پرمپرک طور پر جو جہالت بھرا کلچر تھا اس کو اسلام نے اکھاڑ پھینکا۔ یہ جملے میرے اپنے نہیں ہیں، یہ جملے لکھنے والا اس ملک کا باشندہ ہے جس ملک سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بھی بنائے گئے، ان کا مذاق بھی بنایا گیا۔ فرانس کی بات کر رہا ہوں۔ دراصل یہ ان کا مذاق نہیں بنایا گیا بلکہ مذاق ہمارا بنایا گیا۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کی تعلیم میں
ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب اور پریرنا ملتی ہے، اس نبی کے ماننے والوں کی گاڑی میں ریورس گیئر کیسے لگ گیا، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ اب یہ جو جملہ اس لیکھک نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، اس پر میں اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں جس میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے ذریعے جو تعلیم تھی وہ ایسی پھیلی جس سے انسانوں نے اپنا روایتی اور فرسودہ ٹریڈیشن آف سپرسٹیشس بلیف اور اندھ وشواس کی پرمپرا کا بوجھ جو ہے وہ اتار پھینکا۔ اب اس بوجھ کو اتروایا کس نے؟ اس بوجھ کو اتروایا قرآن مجید کی تعلیم نے، جس میں ایک ایسی حقیقت ہے کہ نیچر کو آبجیکٹ آف ورشپنگ نہ بنائے انسان، یعنی قدرتی چیزوں کو پرستش کا اور عبادت کا موضوع نہ بنائے بلکہ تحقیق کا موضوع بنائے، یعنی آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بنائے۔ یہ جو سائنسی ڈسکوریز اور دریافتیں ہو رہی ہیں یہ سب پہلے بھی دنیا میں ہوتی تھی، موجود تھی، لیکن اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے، ٹو برنگ انٹو ریالٹی، اس کو یتھارتھ میں لانے کے لیے انتہائی ضرورت ہے کہ نیچر میں قدرت کے چھپے ہوئے خزانوں کی عبادت نہ کی جائے بلکہ ڈسکور کیا جائے، انویسٹیگیشن کیا جائے اور تحقیق کی جائے۔ ایک انگریز ہسٹری لکھنے والے کا کوٹ ہے کہ ورشپنگ آف نیچرل آبجیکٹس، یعنی قدرتی چیزوں کی عبادت نے انسان کو قدرتی چیزوں کی تحقیق اور انویسٹیگیشن پر تالے لگا دیا، اور اس تالے کو کھولا قرآن مجید کی اس آیت نے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس پالنہار کی بے شمار نشانیوں میں سے ہیں یہ دن اور رات اور یہ سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، انسان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت مت کرنا، یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہیں، ان کو کبھی سجدہ نہیں کرنا۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو اپنے مالک کی غلامی تسلیم کرتا ہے تو سجدہ اسی کو کرنا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان انہی چیزوں کی بندگی اور پرستش میں پڑ گیا۔ شجر و حجر سے لے کر بتوں اور قبروں تک ہر چیز کو معبود اور مسجود کا درجہ دے ڈالا، اندھ وشواس اور باطل پرستی میں مبتلا ہو گیا، خالص توحید کو چھوڑ کر پستیوں اور ذلتوں اور جہالتوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا، اور عبادتوں کے جنون نے اللہ کے غلام کا اس کو غلام بنا دیا کہ تحقیق اور انویسٹیگیشن کے عمل کے ساتھ ساتھ اس نے اعمال صالحہ کو بھی تیاگ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تعلیمات سے سوچنے سمجھنے والے معاشرے کی تعمیر ہوئی، سوسائٹی آف تھنکرز، مفکرین اور وچارکوں کا ایسا سماج تیار ہوا جو گن کلچر پہ نہیں تھا، گن کلچر پہ نہیں تھا۔ سوسائٹی آف تھنکرز ایسے تیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہتھیار نہیں پکڑا دیے بلکہ ہتھیاروں کا استعمال سکھلایا، ان کو کب استعمال کرنا ہے، کیوں استعمال کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہتھیار پکڑنا اور استعمال کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ہتھیار اگر کسی اناڑی نے پکڑ لیا نا تو لوگوں کے لیے تو مصیبت بنے گا ہی، خود کے لیے بھی مصیبت بنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کا کلچر نہیں آنے دیا، یعنی کوئی ڈسٹرکٹیو کلچر کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ تعمیری اور کنسٹرکٹیو اور رچناتمک ماحول تیار کیا جو ہتھیاروں کے کلچر پر نہیں بلکہ انویسٹیگیٹو اینڈ پروبنگ کلچر پہ تھا، سوچ اور وچار پر تھا اور گہری سمجھ بوجھ پر تھا۔ اب ہم سیرت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کتاب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حاصل کرنے کی کوشش کی جس کتاب کو انہوں نے دنیا انسانیت کو پیش کیا؟ ہمیں قرآن مجید کی تعریفوں کے کوٹیشن اور اس کے فائدوں کے کوٹیشن
اس کے عجائب اور ونڈرز کے کوٹیشن سوشل میڈیا پر ایک سے بڑھ کر ایک مل جائیں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی ونڈرفل کتاب کے حاملین اور پرائڈ پوزیسرز ونڈرفل قوم کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کتاب میں کمی ہے یا خود ہم میں کمی ہے. پرسنالٹی کلٹ، ہیرو ورشپنگ، شخصیت پرستی، ویکتی پوجا جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس مثال سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ کیسی دوغلی اور منافقت بھری محبت آئے. ریپیٹ، دوغلی اور منافقت بھری محبت. ذرا سی کوئی بات کسی نے قرآن مجید کی بے ادبی والی کہہ دی تو لڑنے مرنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں. لیکن ان لڑنے مرنے پر اتارو لوگوں کے سامنے کسی بوگس روایت پر ایک آیت پیش کر کے روایت کی سچائی کو چیلنج کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید سے محبت کے دعوے کی کھوکھلے ہی نہیں بلکہ جھوٹے ہیں. اور ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمارا ایسا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ لوگ ہم سے دور رہنے میں ہی اپنی خیریت سمجھتے ہیں. قبلہ اول، قبلہ دوم، اس پر ہم الجھ کر رہ گئے. کبھی مسلم اول اور مومن اول پر سوچا ہے ہم نے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. وہ کتاب جو کہتی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حقوق العباد کو پیروں تلے کچلتے ہوئے عبادتوں کی طرف دوڑ مت لگانا. یعنی صلاۃ کا ڈیوائن سسٹم اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں وہ چاہے کسی بھی حیثیت کی ہوں، وہ ذمہ داریاں صلاۃ کہلائے گی اور ان سب کو نبھانا اعمال صالحہ کہلائے گا. اور ان پر عمل جب ہوگا تب جا کر انسان اول مسلم اور اول مؤمن کہلائے گا. قبلہ اول قبلہ دوم پر الجھ کر رہ جانے سے پچھلے 1.5 سالوں سے ہمارا سکون چین اور ہمارا امان ایسا غارت ہوا ہے کہ ہم ترقیوں سے میلوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، جن کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، انہی کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کے محتاج بن کر رہ گئے. اس دنیا میں اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہے. ابراہیمک ریلیجنز کی بات بہت ہوتی ہے. اس کے ماننے والے دنیا میں 50% سے زیادہ ہیں، اور ان میں 3 گروپس ہیں، اور تینوں ہی الکتاب کے وارث ہیں، انہیریٹرز آف بک ہیں. تورات، انجیل اور قرآن، یہودی، عیسائی اور ہم مسلم. اب ہم تینوں میں دیکھیں کہ سابقم بالخیرات والا کام، یعنی خیر خیرات اور چیریٹیز والا کام سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ یہودی جو ہیں وہ علم اور نالج کی بنیاد پر وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا بھر میں امام بنانے ہوئے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور ہم جھلاٹ میں کوکا کولا کو بائیکاٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے. خود ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، مدر ٹیریسا کے مشنریز آف چیریٹی کی مثال دیکھنے کو نہیں ملے گی. لیکن ہم یہ سابقم بالخیرات والے کام کو نہیں اپناتے، بلکہ ان کاموں کو کرنے والے جو ہیں وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اسی میں ہم الجھے پڑے رہتے ہیں، اور آپس میں جنت کا ایک لے آؤٹ پلان بنا کر لوگوں کو پلاٹ الاٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کونوا انصار اللہ سے سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوئے ایک احساس برتری اور سپیریورٹی کمپلیکشن میں جی رہے ہیں. ارے بھائی، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی، ہم کیوں بانٹتے پھرتے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور ہمارا معاملہ ایسا بھی ہے کہ دین کے معاملے میں قرآنی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. اس لیے تیار نہیں رہتے کہ قرآن مجید سے وہ حقیقت سامنے آتی ہے جس سے ہمارے ریت کے جو گھروندے ہیں نا وہ بلڈوز ہوتے نظر آتے ہیں. ہم دین کے معاملے میں ایک فریب اور ایک بھرم کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. اور وہ بھرم کیا ہے؟
وہ بھرم ہے جنت کا گیٹ پاس. جنت کا گیٹ پاس. ابھی جنت کا گیٹ پاس ایک مذہبی چودھری نے ایک ملک میں بانٹا، یہ کہتے ہوئے کہ اس ملک میں رہنے والوں کے جنت میں جانے کے چانسز بنسبت امریکہ کے رہنے والوں کے سینکڑوں گنا زیادہ ہیں. واہ کیا بات ہے. جناب نے جنت کا گیٹ پاس ہی مجمع کو تھما دیا اور ایک دھوکے میں ڈال دیا. دیکھیے استحصال، شوشن، دھوکے بازی، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. وعدہ خلافی کرتے ہوئے آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تجارت میں بزنس میں دھوکہ دے سکتے ہیں، جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں، وغیرہ بہت سارے ہیں. لیکن ایک دھوکے بازی وہ ہوتی ہے کہ انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کھلواڑ، انسان کی سائیکولوجی اور انٹلیکچوئلٹی سے کھلواڑ. اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اس کو ایسا خواب دکھانا جس میں جھومتے ہوئے وہ جیتا رہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. مجمع کو خوش کرنے کے لیے سیاسی لیڈر جیسے فریب اور دھوکے بازی والے وعدے کرتے ہیں، خواب دکھلاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح مجمع کو جنت کے خواب ہمارے مذہبی چودھری دکھا رہے ہیں. بھیڑ کو دیکھ کر جوش میں آ کر کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں قرآن شریف کے خلاف، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھے کہ لیڈر وہ ہو جو مجمع کو حقیقت پر لائے، سپنوں کی دنیا میں نہ ڈالے، بلکہ مجمع کو وے فارورڈ اور آگے بڑھنے کی پریرنا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش مندی کی دعوت دی، نہ کہ جوش مندی کی. قرآن مجید عقل کے ناخن لینے کے کہتا ہے، قیامت کے تعلق سے بے فکری کے نہیں. فولز پیراڈائز، یعنی مورکھوں اور بے وقوفوں کی جنت میں نہ جئیں ہم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوہے کے قید خانے ایک بار کھولے جا سکتے ہیں، لوہے کے قید خانے موٹی موٹی سلاخوں کے ایک بار کھولے جا سکتے ہیں، لیکن عقیدوں کے نازک پنجرے نہیں کھولے جا سکتے. یہ پنجرے سوائے قرآن مجید کے کسی بھی چابی سے نہیں کھلیں گے، بشرطیہ کہ قرآن کو ایسا پڑھا جائے کہ روایتوں میں جکڑی ہوئی سوچ اور خیال جو ہے وہ ذہن پر حاوی نہ ہونے دے. انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی اصلاح کے کام گھر سے شروع ہونے چاہیے. سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 1400 سال پہلے ہی انہوں نے دنیا انسانیت کو اس آیت کی طرف توجہ دلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہہ رہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. یعنی وہ تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب کی آیت کے تحت دی کہ وانذر عشیرتک الاقربین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارننگ دے دیجئے، چیتاونی دے دیجئے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ راجہ ہو یا رنک، کالا ہو یا گورا، ہر ایک کو میرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے اس آیت کے تحت سب سے پہلے اپنے خاندان سے تربیت شروع کی، اپنے خاندان والوں کو بلوا کر ان سے بات کی. ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے امتی ہونے کی وجہ سے دوسروں کی بنسبت جنت میں جانے کے تمہارے چانسز 1000 گنا زیادہ ہیں، ایسے دھوکے میں نہیں ڈالا، بلکہ صاف صاف کہا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. قیامت کے روز میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہاں تک کہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہہ دیا کہ بیٹی مجھ سے جو چاہیے لے لو اس دنیا میں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے روز میں اللہ کے نزدیک تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اس لیے اے عملی اے عملی اے عملی نیک اعمال کرتی چلے جاؤ، نوبل ڈیڈز کیے چلے جاؤ. اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے کرموں کے بدلے، اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. اس حدیث مبارکہ کو میں اگر غور سے پڑھوں اور صرف اپنے لیے پڑھوں تو ایسا پیار آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دل میں ادب کے جذبے پھوٹ پڑتے ہیں.
ان کی احسان مندی سے دل لبریز ہو جاتا ہے اور ایسی محبت ہوتی ہے ان کے کردار سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطاب کر کے فرما رہے تو کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوکے میں مت پڑے رہنا۔ میں نے اپنی سگی بیٹی بی بی فاطمہ کو کہہ دی تو کیا چیز ہے، تیرا بھی حساب لیا جائے گا۔ دنیا کے سامان تو بناتے چلتا ہے، ذرا آخرت کے لیے ست کرموں کا اور نوبل ڈیڈز کا، اعمال صالحہ کا بیگ بھی تیار کر لے، اس لیے کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر ایک کو اکیلے اکیلے فردن فردن حساب دینا ہے۔ قیامت کے دن تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے تیرے اعمال کے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعوات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارنا الاشياء كما هي، اللهم هين علينا سكرات الموت، اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔